فرمایا جو ان کے ساتھ ہے نا وہ کافروں پر سخت ہیں پر آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے وہ آپس میں نرم دل ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو میرا خیال ہے تاریخ جاننے سے بہتر اللہ کا قرآن پڑھنا نہیں۔ جب اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے مہربان ہیں، کتاب کو تھامو۔ اور قرآن مجید کی جو نص ہے وہ ہمارے لیے زیادہ درجہ رکھتی ہے اس لحاظ سے بھی کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لا ریب کتاب ہے کہ بہرحال جس کا پڑھنا اور سمجھنا مسلمان کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ تو صحابہ آپس میں بڑے مہربان تھے، ایک دوسرے پر شفقت کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا کسی تاریخ میں اور کوئی بھی خطیب جو اپنی تقریر چمکانے کے لیے کوئی ایسی بات کرے اس کی بات میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے قرآن نے کہا وہ سخت ضرور تھے پر کافروں پر، مہربان تھے اپنوں پر۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت عمر فاروق کا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے جن کے لیے اللہ کے محبوب نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں عمر ابن خطاب عطا فرما۔ انسان کی نا ایک ذاتی شخصیت بھی ہوتی ہے، اس کی جو ذاتی شخصیت ہوتی ہے وہ اس کے مشن پر بھی غالب آتی ہے۔ یعنی اگر آپ کی طبیعت ہی غصے والی ہے تو آپ جہاں بھی ہیں آپ کے دائیں بائیں لوگ پریشان ہیں، آپ کو غصہ ہی بڑا آتا ہے۔ تو آپ کے ماحول پر بھی آپ کا مزاج، بزرگ فرمایا کرتے تھے اساتذہ کو کہ اگر تمہاری گھر میں گھر والوں سے لڑائی ہو جائے، اس کو بند کر دیں جی، اللہ جزا دے آپ، گھر والوں سے اگر تمہاری لڑائی ہو جائے نا تو فرمایا کرتے تھے کلاس میں آ کے بچوں کو نہ پڑھاؤ، ایسا نہ ہو غصہ کسی اور کا ہو نکل کسی اور پہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے، جو لوگ اس ذہن کے ہوتے ہیں نا ساری دنیا ہی بری ہے، وہ کبھی کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے خیال میں لوگ اچھے ہیں ہی نہیں، تو کسی کا اچھا کریں کیوں؟ جن لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا کہ معاذ اللہ فلانے کے پاس مال بڑا ہے مجھے لے لینا چاہیے، فلاں کے پاس بڑا ہے، تو وہ بھی حریص ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جس طرح کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، پھر غور کیجئے گا میری بات پر، آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی طبیعت آپ کے کام پر غالب آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، دو تین چیزیں بڑی زیادہ تھی جناب عمر کی زندگی میں۔ ایک تو بڑے اصول پرست تھے، اصول پسند تھے، اتنے اصول پسند تھے، اتنے اصول پسند تھے جناب عمر کہ انہوں نے اپنی اصول سب سے زیادہ اپنی زندگی پر نافذ کی اور اپنی اولاد پر نافذ کی۔ ہم بھی بڑے اصول پسند ہوتے ہیں پر دوسروں کے لیے، بڑے حق پسند ہوتے ہیں پر دوسروں کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ جب بدر و احد میں کفار آئے نا لڑنے کے لیے تو یہ جنگیں آسان نہیں تھی، باقی جنگیں آسان ہوتی ہیں، آپ کو غیروں سے لڑنا ہوتا ہے۔ بدر و احد کا یہ حال تھا کہ صحابہ کے اپنے رشتہ دار سامنے تھے، یہاں تک کہ کسی کا سگا بھائی سامنے تھا، کسی کا باپ سامنے تھا، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے بدر میں سامنے آئے تھے لڑنے۔ یہ بڑی مشکل جنگیں تھیں، لیکن حضرت عمر کا اصول اس طرح کا تھا دین کے لیے کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں، ہم اپنے اپنے رشتہ داروں سے خود لڑیں گے اور دنیا کو بتائیں گے تعلق اسی کے ساتھ ہے جس کا تعلق مدینے والے محبوب کے ساتھ ہے۔ گویا حضرت عمر اپنی یہ بات کہہ کے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے لڑیں گے، یہ سبق دے رہے تھے کہ تعلق اسی سے جس کا حضور سے تعلق۔ اصول پسند تھے، مزاج اصول پسندی کا تھا، اور دوسری بہت زیادہ اصول پسندی اپنی اولاد کے لیے تھی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ قیادتوں کا ہوتا ہے، اور کسی لیڈر کو بھی، کسی رہنما کو بھی، پیر صاحب کو بھی، مفتی صاحب کو بھی
اپنی جگہ پر بٹھانے کے لیے جو سب سے قابل بندہ ملتا ہے وہ اپنا بیٹا ملتا ہے. یہ سیاسی رہنماؤں سے لے کر دینی رہنماؤں تک ایز اٹ ہے. آپ کو صرف اور صرف اپنا بیٹا ہی نظر آیا ہے. حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی کریم نے کہا یہ نیک آدمی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں حج کے مسائل سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، اور بڑے بڑے اصحاب فتویٰ بھی ان سے رائے لیتے تھے مسائل حج میں. عالم تھے، احادیث روایت کرنے والوں میں بڑا نام ہے. لیکن حضرت عمر نے منع کیا، فرمایا میرے بعد جب خلافت کا مشورہ ہو رہا ہونا، ایک تو یہ ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بناؤں، نائب بناؤں، جانشین بناؤں، یہ اصول پسندی دیکھیے. فرمایا جب خلافت کا مشورہ بھی ہو رہا ہونا تو میرے بیٹے کو مشورے میں بھی شامل نہ کرنا، اس سے تم نے رائے بھی نہیں لینی، اس لیے کہ یہ میرے بعد 6 رکنی شورا کے ذمے کہ وہ کس کو لاتے ہیں، کس کو بناتے ہیں. رائے بھی نہیں لو. آپ سمجھے نا، اصول دوسروں کے لیے، قاعدے دوسروں کے لیے، تقاریب دوسروں کے لیے، ضابطے دوسروں کے لیے. حضرت عمر کے صاحبزادے گئے تجارت کرنے کے لیے دوسرے ملک، اور بھی کافی سارے لوگ مدینہ شریف سے گئے، لیکن جناب عمر کے بیٹے کو نفع زیادہ ہوا. تو آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ باقی تو اتنا نفع کما کے لائے، تجھے کیسے زیادہ ہو گیا؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئے. ترازو سب کی جیبوں میں ہے پر دوسروں کی اولادوں کے لیے. ہاں ماپتے تولتے پرکھتے ہیں پر دوسروں کے بچوں کو نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنی سے غرض نہیں پر تیری رہبری کا سوال ہے. تو بتا تو کس طرح کا رہنما تھا صرف دوسروں کے لیے؟ سب سے زیادہ حضرت عمر تقریر کر رہے تھے مسجد میں، اور گھر آ کے کہنے لگے وہ میں نے لوگوں کو فلاں بات میں تنبیہ کی ہے، اگر نہیں مانیں گے تو سزا. تم نے سنی ہے؟ کہا حضور سنی ہے. فرمایا یہ بھی یاد رکھنا میرے بچوں، باقیوں کی سزا سنگل ہے، تم میری اولاد ہو، تمہاری ڈبل ہے. یہ بات یاد رکھنا. بیٹے کو زیادہ نفع ہوا ہے. یہاں تو ابا جی خوش ہوتے ہیں نا، بیٹا کماؤ پتر ہو گیا، بڑے پیسے کما کے لایا. تو حضرت عمر نے کہا بھئی باقی بھی وہی مال لے کے گئے تھے، اسی علاقے سے گئے تھے، اسی طرح سفر، تجھے سے زیادہ کیسے نفع ہوا؟ کہا جی بس ہوا. حضرت عمر کو کوئی وجہ تک جب رسائی بیٹے کے ذریعے نہیں ہوئی تو فرمانے لگے چل صرف اتنا ہی بتا. لوگوں کو پتہ چل گیا تھا تو امیر المومنین کا بیٹا ہے. کیوں بیچے کوئی اپنے باپ کا نام؟ اقبال سے آ کے کسی نے کہا میں فلانے کا پتر ہوں، فلانے کا بیٹا ہوں، تو اقبال کہنے لگے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ابا دادا کی بات بعد میں کر، پہلے اپنی بتا تو کیا ہے. تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. میاں اپنی بھی تو کوئی بات کرنا، تو کیا ہے، اپنا بھی اظہار کر. تو حضرت عمر نے کہا لوگوں کو پتہ چل گیا تھا تو امیر المومنین کا بیٹا ہے. کہا چل گیا تھا. فرمانے لگے پھر بیٹا جتنا نفع لوگوں کو ہوا اتنا تو بھی رکھ لے، اور جو اضافی ہوا وہ مجھے دے، میں مال خزانہ میں جمع کراؤں. تو ایک تو اصول پسند بنو اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. اصول پسند بنے کس کے لیے؟ بول کے بتائیے. اور دوسرا اپنے، یہاں سے شروع کریں. شریعت اپنے گھر میں نافذ کرو، اصول اپنے گھر میں نافذ کرو، یہاں سے سٹارٹ لو. اور اس میں سکون بھی بڑا ہے، اطمینان قلبی. میں خوش بخت سمجھتا ہوں اس باپ کو، نصیبوں والا ہے جس کے بیٹے اگر جوان ہیں تو باپ بیٹا صبح ایک صف میں کھڑے ہو کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں. وہ خوش نصیب شخص ہے جو صبح کٹھے جا کے مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے. تو پہلی بات یہ کہ اصول پسند تھے. دوسری بات حضرت عمر کی، حضرت عمر فاروق نے نا اپنی نگرانی بڑی تگڑی کر کے کی ہے، اپنا محاسبہ بڑا کیا ہے، اپنا حساب بڑا رکھا ہے. یہ جو لوگ چاہتے ہیں نا ان کی صحت ٹھیک رہے، انہیں اپنا حساب رکھنا چاہیے.
اتنا کھائیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں، اس قدر زیادہ چینی لیں، اس سے زیادہ گوشت اتنی مقدار میں کھائیں، اس سے زیادہ اتنی دیر بیٹھیں، پھر اس کے بعد سیر کریں۔ اپنا جو بندے دھیان رکھتے ہیں ان کی صحت، تو اسی طرح جو اپنا محاسبہ کرتے ہیں ان کی روحانی زندگی بھی ٹھیک رہتی ہے۔ ہاں بزرگ اپنا دھیان رکھتے تھے، کوئی زیادہ لقب پکارتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے، کوئی زیادہ نعرے لگتے تھے تو پریشان ہوتے تھے۔ میں اپنی گاڑی میں جب بیٹھتا ہوں نا اور لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو میں کثرت سے استغفار پڑھتا ہوں اور میں کہتا ہوں مالک میں اس قابل نہیں ہوں، ان لوگوں کی توجہ اگر اس طرف ہو گئی ہے تو ہماری کوتاہیاں ضرور معاف کرنا، یہ خوش گمانی میں مبتلا ہیں بیچارے، تو اگر کوئی ان کا اچھا جذبہ ہے تو انہیں اجر عطا کر۔ ہم نہ اپنا حساب نہیں رکھتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ جناب عمر کا یہ عالم تھا، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کے نا اندر ایک باغ کے، تو حضرت عمر اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں زمانہ گزر گیا، ہم نے اپنے آپ سے بات ہی کوئی نہیں کی۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ اپنے آپ سے حضرت عمر باتیں کر رہے ہیں۔ او سنگیو، او آؤ یار اپنے آپ سے باتیں کریں۔ حضرت عمر اکیلے کھڑے ہو کے نا باغ میں، جناب ابو دردہ کہتے ہیں میں اچانک داخل ہوا تو حضرت عمر اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، کہنے لگے خطاب کا بیٹا عمر اور امیر المومنین، واہ بھائی واہ، خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین۔ پھر فرمانے لگے عمر اپنی ذمہ داری صحیح کر کے ادا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے تجھے سزا دی جائے۔ اپنا محاسبہ اپنا امام کشیری کہتے ہیں ایک دن گٹھا اٹھا کے لکڑیوں کا سر پہ عمر گزر رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ فرمانے لگے بچے بھی ہیں اور فرما بردار بھی ہیں، غلام بھی ہیں اور فرما بردار بھی ہیں، لیکن میرا نا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا سمجھا رہا ہوں، اسے تھوڑا سمجھا رہا ہوں، اپنے آپ سے ذرا خود کلامی کر رہا ہوں ذرا۔ ہم تو خود آگاہی سے بڑی دور ہے میرے بھائی، ہم یہ اوہو نعرے، یہ تصویریں، یہ 10 لوگ مجھے جانتے ہیں، کونے سے کسی سے میرا نام پوچھ لینا، شکر ہے جی اللہ دا، اللہ نے بڑی عزت دیتی، خود ہی اپنی تعریفیں آپ اپنے منہ سے خود ہی میاں بٹو جی بڑا کرم ہے جی اللہ کا جی، بس جی اب بڑی بات ہے جی، فرما بردار تھا میں، ابا جی کا بھی بڑا ہی، بچوں کی بھی بڑی خدمت کی، پڑوسیوں سے۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ آپ کو کہنا کیوں پڑا؟ آپ کو بتانا کیوں پڑا؟ آپ یہ کیا مجبوری بن گئی؟ اب کوئی تعریف نہیں کر رہا تو خود سے اپنی شروع کر دی، چھوڑ دیں، یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے۔ طاقتور لوگ کبھی بھی اپنی ذات کا بت بنا کے اس کے پیچھے نہیں بھاگا کرتے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے اوپر کڑی نگرانی کی، اپنے اوپر ساری زندگی گزر گئی، دوسروں کا حساب کرتے، تھوڑا اپنا بھی کر۔ ساری زندگی گزر گئی، آپ تو یہاں بستے ہیں حضرت بابا صاحب کے علاقے میں، تو بابا صاحب کہتے تھے دل کرتا ہے اس بستی سے تھوڑا دور جاؤں جہاں کوئی مجھے پہچانے نہ، میری دست بوسی نہ کرے، میرے پیچھے نہ بھاگے، اٹھ نہ بھلیا۔ درد دیکھو اس کے پیچھے کتنا ہے، اٹھ بھلیا او چلو تھے وسیے جتھے وس دے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، چل وہاں چلتے۔ تو ایک تو یہ کہ اصول پسند تھے، اور دوسری بات یہ تھی ان کی طبیعت میں جس چیز کا غلبہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنا حساب کرتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو بے حد کر لیتے ہیں، ہماری کوئی نہ کوئی شان، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی شان ہے، اور وہ اپنی شان بتاتا پھرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب فلانے کے بھی تو حقوق ہے نا، فلانے کے بھی تو حقوق ہے نا، فلانے کے بھی تو حقوق ہے نا، فلان جگہ یہ بھی تو کہتا ہے نا۔
میں ائمہ مساجد کے حقوق بیان کرتا رہتا ہوں، علماء کی بات کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اتنا کمزور ہو کہ عالم کی بات نہ کرو کہ محسوس لگے کہ وہ بڑا کوئی طبقے کا کمزور آدمی ہے۔ بات ضرور کریں حقوق کی، پر سطح سے نیچے نہ اتریں۔ اللہ نے عالم دین کو بڑا وقار عطا فرمایا، بڑی شان عطا کی۔ والد صاحب یہ کہیں کہ ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، پر اتنا کمزور ہو کر کبھی بات نہ کریں۔ حقوق لیے جاتے ہیں، حقوق کی خیرات نہیں مانگی جاتی۔ کمزور نہ کریں اپنے آپ، تو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ سے گفتگو کرنی، ہم نے تھوڑا سا تزکیہ کی طرف بڑھنا ہے اور اصولوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ تیسری بات آپ کو حضرت عمر میں بڑی ملے گی، وہ یہ تھی کہ طبیعت میں بلا کی سادگی، بلا کی۔ یہاں نا ہمارا یہ ماحول ہے کہ ایک طرف کچھ لوگ بیچارے فون کرتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یار بل بڑا آ گیا، جمع کرانے کو پیسے کوئی نہیں، اگر میری فلاں چیز بک جائے نا تو میں چلیں اس سے ہی نبردازماں ہو لو۔ ایک طرف غریبی کا یہ حال ہے اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ نئے ماڈل کی گاڑی نئے لینے کے لیے 4-5 لاکھ روپیہ، جلدی گاڑی لینے کے لیے 4-5 لاکھ روپے اضافی جمع کراتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو روٹی بھی نہیں ملتی شام کی، لیکن دوسری تصویر کا رخ یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل مارکیٹ میں آئے تو شارٹ ہو جاتا ہے۔ معنی کیا ہے کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ ہم نا اس منظر سے دور ہیں۔ جب تک امیر لوگ اپنی طبیعت میں سادگی نہیں لاتے، مالدار سادگی نہیں لاتے، امیر وزیر کبیر، چلو ناراض نہ ہونا پیر، اپنی طبیعت میں سادگی نہیں لاتے اور وہ اس طرز کو نہیں اپناتے جو طرز سیدنا عمر نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور حضور کے جمیع صحابہ اور اہل بیت نے دی ہے۔ مزاجوں میں سادگی نہیں، بالکل نہیں۔ آپ لوگوں کا لاؤ لشکر تو دیکھیں، آنا جانا تو دیکھیں، اٹھنا بیٹھنا تو دیکھیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں وسعت آ گئی تھی، کوئی ایسی بظاہر بڑی غربت نہیں تھی، وسعت آ گئی تھی۔ اتنا مال آتا تھا، بحرین سے آیا کہ بڑے قد والا آدمی بھی اس مال کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ سارا کچھ آیا، 50-50 ہزار دینار بدریوں کو ایک ایک وقت میں مال غنیمت میں سے حصہ ملا۔ لیکن مال آنا اور ہے، دل میں بسانا اور ہے۔ اور ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، کبھی بھی روب آدمی کے کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب جب بھی ہوتا ہے اس کے کردار کا ہی ہوتا ہے۔ آپ 6 کروڑ کے گھر میں رہتے ہو، 1.5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پیسہ اگر ٹھیک نہ ہو تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر مال ہے، کہتے ہیں لوگ۔ اور چھوٹا سا افسر ہو، ٹوٹی ہوئی کرسی پہ بیٹھا ہو، پرانا ٹیبل ہو، لیکن اس کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے سیاںا بندہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار بندہ بڑا اصول پسند ہے، نہ معاذ اللہ رشوت لیتا ہے، نہ سفارش ہوتا ہے۔ لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں اندر جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، کردار آپ کا مضبوط ہو نا، کردار، تو کپڑے سادے بھی ہوں تو گزارا ہوتا ہے، گھر سادہ بھی ہو تو گزارا۔ تو اصل نعمت تو کردار ہے۔ میں نے جیسے کہا تھا باتوں کو زیادہ طویل نہیں کرنا، جلدی سمیٹ دوں گا۔ حضرت عمر نے زندگی ساری سادگی میں گزاری۔ کچھ بھی نہیں ہوتا یار، آپ سادے کپڑے پہنے، کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، آپ بھی سکھی رہیں گے، رشتہ دار بھی سکھی رہیں گے۔ ورنہ آپ مہنگے لیں گے تو رشتہ داروں کی مجبوری ہو جائے گی، ان کے بچے بھی تنگ کریں گے، یار ہم نے بھی مطلب فلاں چیز وصول کرنی۔ یہ کچھ مالدار لوگ، ناراض ہو گئے آپ لوگ، یہ کچھ مالدار لوگ نا مارکیٹ میں ایسی چیزیں لے آتے ہیں جن سے پھر غریبوں کا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑے سادہ رہیں، ویسے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں آج کل کہ سادہ غذا کھائیں صحت ٹھیک رہے گی۔ پہلے ڈاکٹر کہا کرتے تھے کچھ آرام کریں آپ کی طبیعت ٹھیک ہو، آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی کام کریں، کوئی سحر کریں تاکہ طبیعت آپ کی ٹھیک ہو۔ انداز ہی بدل کے آپ یقین کریں، رخ ہی بدل گیا دنیا کی۔ حضرت عمر کنکر مار رہے تھے، جمرات پہ رمی کر رہے تھے، ہمارے عرف میں کہتے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنا۔
تو صحابی فرماتے میں پیچھے کھڑا تھا اور میں عجیب منظر دیکھ رہا تھا کہ اتنا بڑا فرما روا، دنیا ڈرتی ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ کنکر مار رہے تھے تو میں نے ان کی پشت پر پیوند گرے تو 12 پیوند لگے ہوئے، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک ہوتا ہے نا کسی کے کپڑے سادے ہیں تو پھر وہ مسکین بھی بن جاتا ہے، بڑی مجبوری ہے جی میں نے تو کپڑے دیکھے، نا 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 نا، کپڑے سادے تھے پر قد اونچا تھا، لباس پھٹا ہوا تھا لیکن آواز میں گرج تھی، جملے اس طرح تھے کہ جس طرح ایوان کفر پر زلزلہ طاری ہے۔ وہ لباس کسی جگہ انہوں نے اس کو کمزوری کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ صحابہ نے میٹنگ کی باقاعدہ مسجد میں کہ اتنے وزیر ملنے آتے ہیں، عمر سے کہنا ہے لباس ہی بدل لے، اور وسعت بھی آئی ہے پر سارا یہ بانٹ دیتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم سے کہنا تھوڑے نیا لباس لے لے، تو ایک صحابی کہنے لگے مشورہ تو ٹھیک ہے پر وہ بندہ بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ پیسے ناراض نہ ہونا، آج کل تے پیسے کسی نے بھی نہیں برے لگ دے، کسی کو بھی نہیں لگتے، سب ماشاءاللہ جس جہاں آ جائے ٹھیک ہے، بلکہ جتنے پیسے آتے جاتے ہیں اتنا ہی خرچہ بھی بڑھتا جاتا ہے، جگہ بھی بنتی جاتی ہے۔ بھئی عمر سے بات کون کرے گا نیا کرتا لینے کی؟ تو لوگ کہنے لگے ایک شخصیت ہے نا جن کی فاروق اعظم نہیں ٹالتے، وہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا۔ حضرت مولا کائنات سے کہا آپ کہیے نا جناب عمر سے، تو حضرت علی نے کہا بھئی بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، پر میں عمر کو جانتا ہوں یہ بات میں نے بھی کوئی نہیں کہنی۔ دیکھو تو صحیح کہلانا کیا ہے کہ ذرا لباس مہنگا پہن لیں۔ بات چلتے چلتے حضرت مولا علی کے مشورے سے سیدہ عائشہ تک پہنچی، انہوں نے بلا لیا، حضرت عمر حاضر ہو گئے، کہا صحابہ کا خیال ہے کہ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے اور اللہ نے آپ کو اعزاز دیا ہے تو لباس بدلنے میں حرج بھی کوئی نہیں، اور جائز پیسے ہو تو شریعت منع بھی نہیں کرتی، تو آپ کیوں نہیں تبدیل کر لیتے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اماں جی آپ حکم کریں، شام کے لیے بدل لوں گا میں، جیسے آپ کہیں، ہر جگہ سر اٹھایا نہیں جاتا، کل جگہ سر جھکا کے بھی بات مانی جاتی، حکم کریں بدل لوں گا۔ لیکن ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ سیدہ پاک فرمانے لگی عمر کیجئے، تو فرمانے لگے اماں جی یہ جس طرح کا کپڑے میں نے اب پہنے ہیں نا، میں حضور کے زمانے میں بھی اسی طرح کے پہنتا تھا، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی میرا رنگ یہی تھا، میرا دل کرتا ہے میں وہیں کھڑا رہوں جہاں کریم نے ہمیں کھڑا کیا تھا، میرا جی چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی آسائش میں جاؤں۔ بس جناب عمر نے بات کی، پھر جواب کوئی نہیں آیا، تھوڑی دیر کے بعد صرف سیدہ عائشہ کے رونے کی آواز آئی، اور فرمایا عمر لوگ بھی ٹھیک کہتے تھے پر جو آپ کہتے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے، وہ تو بالکل درست ہے۔ میرے بھائی تھوڑی سی سادگی آ جائے نا مزاجوں میں۔ ایک مصر کے ادیب ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے سمجھانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے تو میں اچانک ان سے ملنے کے لیے گیا تو ان کے پیٹ میں بڑی تکلیف تھی، تو میں جب پہنچا تو وہ بڑے بے چین تھے، بے قرار تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یار کھانا مزیدار تھا، ذرا زیادہ کھا بیٹھا ہوں، تکلیف ہے۔ کہتے میں نے ڈاکٹر کو بلایا اور میں ان کی دوائی کا بندوبست کیا، کچھ اللہ تعالیٰ نے اس حکیم طبیب کے مشورے سے دوا سے انہیں افاقہ ہوا، تو واپس لوٹا تو اپنے علاقے کے قریب سے گزرنے لگا تو ایک جگہ پہ چند لوگ جمع تھے اور پریشان تھے، تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا غریبوں کی بستی ہے۔ میں اتر گیا تو جا کے دیکھا تو ایک شخص پیٹ کی درد میں شدید مبتلا، تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا اس نے 3-4 دن سے روٹی نہیں کھائی، بیچارہ غریب ہے۔ تو دانشور کہتے ہیں کہ اسے بھی میں نے، چونکہ میرے جاننے والے تھے کافی سارے ڈاکٹر حضرات سمجھ لے زیادہ حکیم، تو میں نے بلایا، ان کو بھی دوائی کھلائی۔ لیکن جب میں گھر لوٹا تو میں سوچنے لگا کہ وہ جو زیادہ کھا کے بیمار ہوا ہے وہ اگر تھوڑی مناسب کھا لیتا تو یہ بیچارہ جو بھوک سے بیمار ہو گیا یہ تو بچ جاتا، اور پیٹ درد دونوں کی ٹھیک ہو جاتی، اس کی بھی ٹھیک ہو جاتی اور اس کی بھی ٹھیک ہو جاتی۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے
کہ جب ہم پہلے لوگ بات کرتے ہیں غریبوں کی مسکینوں کی، لیکن جب ان کے پاس مال آتا ہے پھر وہ کہتے ہیں غریب سیانے ہی نہیں، محنت ہی نہیں کرتے، ان کو محنت کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، یہ عقل مند ہی نہیں ہوتے۔ وہ بھئی غریب تو سیانے ہوتے ہی نہیں، کیونکہ جدے کر دانے، عقل کے لیے بھی تو پیسوں کی ضرورت ہے نا، تو وہ آئیں گے تو پھر یہ عقل آئے گی نا، گاڑی ہوگی تو چلانے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے میرے بھائی، یکم محرم ہے، حضرت عمر کا یوم شہادت ہے، میری ایک دیرینہ خواہش ہے آپ کی خدمت میں وہ بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے نا زندگی گزاری قوم کی فلاح و بہبود کے لیے۔ کس کو نہیں پتا، اس مجمع میں چھوٹا بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جسے پتا نہ ہو کہ حضرت عمر چہرے پہ نقاب ڈال کے لوگوں کی خبرگیری کرتے، سب کو پتا ہے؟ بولیے، بولتے نہیں، آپ ناراض ہیں؟ کہیں الحمدللہ پتا ہے۔ چلیں انشاءاللہ اسٹیج والوں نے بھی بولنا ہے انشاءاللہ، وہ بھی سب کے ساتھ ہی ہیں، جمہوری ملک علیحدہ نہیں، پتہ ہے سب کو جی۔ تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا یہ کام صرف حکمران نے کرنا ہے، دوسرا کوئی نہ کرے، کہا تھا؟ بولیے، خیر خواہی صرف حکمران کرے گا، دوسرا کوئی نہیں کرے گا۔ چل تو چہرے پہ نقاب ڈال کے رات کو پتہ نہ کر کے آ، بازار میں نکل کے جن کا تجھے پتہ ہے کہ مجبور ہے ان کا ہی خیال کرنا شروع کر دے۔ باتیں صرف سنانے کے لیے، تقریریں صرف او حضرت آ جائیں 2 گھنٹے خطاب کریں، پھر کیا ہوگا؟ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں تقریروں کو کانوں کی لذت سمجھ لیجیے، اتنا بڑا مجمع ہے، وہ کہاں تک ماشاءاللہ پیار سے لوگ آئے ہیں۔ ایک ایک بندے کو یہ حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا ایک طوائف نے، گناہگار عورت نے، مانا یہ کہ گناہگار عورت نے کتے کو پانی پلایا تو بخشش ہو گئی۔ آتی ہے سب کو؟ سب کو آتی ہے؟ یہاں سڑک پہ کتا مر جائے، کبھی آپ نے دیکھا مرے ہوئے کو بھی کوئی ہٹا دے، سائیڈ پہ کر دے؟ گاڑی کے ٹائروں سے اس کا گوشت لگ لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے۔ کس لیے دین سنتے ہو؟ کس لیے محفلیں، تقریریں، جمعے، خطبے؟ مانا کیا ہے؟ بس سنا سبحان اللہ کہیں گزر گئے؟ گاڑی کے ٹائروں سے کتوں اور جانوروں کے گوشت لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے، مرے ہوئے کو بھی کوئی سائیڈ پہ کرنے کو تیار نہیں۔ کس لیے دین سیکھا، پڑھا، سنا، سنایا؟ پتہ چل جائے اب جس کی تصویر سیاسی جلسے پہ نہیں آئی اس کی دینی بورڈ پہ آ جائے، اس لیے محفل ہوتی ہے، تھوڑا سا نام ہو جائے خدا را۔ حضرت عمر کی زندگی پڑھنے والوں، سننے والوں، بتانے والوں، جناب فاروق اعظم حکمران تو بعد میں بنے، لیکن ان کے جو اخلاقی رویے تھے، جو خبرگیری تھی، جو اصول پسندی تھی، جو ان کا اپنا محاسبہ نفس تھا، وہ تو ساری زندگی جاری رہا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کام صرف ہم حکمران بنیں گے تب کریں گے، اپنی زندگی سے کام لیں۔ عمر بیتتی جا رہی ہے، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، تندرست تھے وہ بیمار ہو رہے ہیں، جن کے حافظے مضبوط تھے کمزور ہو رہے ہیں۔ کتنی کو دیر ہم نے منصوبے بنانے، اب عملی زندگی میں آئے، کردار و عمل کے ساتھ چیزوں کو سینچیں، آگے بڑھے۔ آج ہم ایک بزرگ کے سال ثواب کے لیے آئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ اکیلے دنیا سے گئے ہیں، باقی کسی نے جانا ہی نہیں، ہم سب نے بھی جانا ہے۔ اس لیے عملی زندگی اب تو یہ ہے کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل شروع کر دیں، اور آج سے نہیں ابھی سے فوراً اپنی زندگی میں عملی تبدیلیاں لائیں، ورنہ ٹھیک ہے وہ اسٹیٹس رہے گا جو آپ موبائل پہ لگاتے ہیں، پھر وہ اسٹیٹس جو بندے کا شرعی طور پر اور اخلاقی طور پر ہونا چاہیے وہ کبھی نہیں بنے گا۔ اس لیے موبائل